زلفی بخاری نے فیاض الحسن چوہان کو جیل کا ہیرو قرار دے دیا۔ بول نیوز کے اینکر عمران ریاض کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کہا جمہوری ملکوں میں سیاستدانوں کو جیل کی چکی میں نہیں ڈالا جاتا۔ زلفی بخاری نمائندہ خصوصی عباس شبیر کو انٹرویو دے رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما سید ذوالفقار عباس بخاری جیل سے رہائی کے بعد بول نیوز کے ساتھ موجود ہے۔ پہلا انٹرویو ہے۔ زلفی بھائی، جب یہاں سے بس میں آپ کو بٹھا کر لے کر گئے تو کدھر لے کر گئے، کیا فیلنگز تھی؟ ہم جب بس پہ بٹھا کے تو پہلے تو انہوں نے ہمیں 13 گھنٹے اسلام آباد کی پنڈی کی سڑکوں پہ پھراتے رہے، کہیں رک جاتے تھے کہیں اور رک جاتے تھے، لیکن 13 گھنٹے ہمیں اسی وہ پٹکے پہ بٹھا کے اس ٹرک کے اندر، پولیس ٹرک کے اندر، وین کے اندر کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اڈیالہ لے گئے 13 گھنٹے بعد، اور پھر اڈیالہ کچھ 1-2 گھنٹے اور 2-3 گھنٹے، اور پھر صبح کے 2 بجے آرڈر آئے کہ ہم 5-6 کو سرگودا موو کر رہے ہیں شاہپور۔ تو پھر ہمیں وہاں کوئی 5 گھنٹے پھر سے اسی وین میں، جو بہت مشکل سفر تھا کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور کھلی بھی ہوتی ہے اوپر سے، تو اور کپڑے ہم نے صرف پروٹیسٹ والے پہنے ہوئے تھے، جو پتلی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ تو وہ 5 گھنٹے پھر صبح کے 2 بجے، پھر وہاں کچھ 7-8 بجے پہنچے ہیں صبح وہاں، تو وہ مشکل سفر تھا۔ لندن میں تو بڑی زبردست زندگی تھی، لوگ کہتے تھے لندن بھاگ رہا ہے زلفی بخاری۔ وہ عمران ریاض صاحب نے بڑی اچھی، وہ میں آج کل ہی رات کو ہی نکلا ہوں تو میں نے ان کی دیکھی، تو میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے بولا تھا کہ جس کو لندن بھاگنا تھا وہ جیل چلا گیا ہے، اور جس نے آگے سے لیڈ کرنا ہے وہ لندن بھاگا ہوا ہے۔ تو آئی تھنک وہ بڑا فٹنگ ایک ان نے جملہ بولا ہے۔ دیکھیں، جو 15-16 گھنٹے ہمارا جو لاک اپ تھا 5:30 سے لے کے 7-8 بجے تک دوسرے دن، اور وہ فاقہ بھی تھا، آپ کچھ کھاتے بھی نہیں تھے اس وقت، تو 15-16 گھنٹے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس میں آپ اکیلے ہوتے ہیں، کچھ 8x10 کا کمرہ ہو رفلی، وہی باتھ روم، وہی آپ کی وہ زمین پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، وہیں باتھ روم ہے، وہیں آپ بیٹھے رہے دیکھتے ہوئے چھت کی طرف۔ تو اس میں صرف یہ تھا کہ بندے اپنی عبادت کرے۔ میں عبادت کرتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا۔ تو فزیکلی اور مینٹلی اس چیز پہ میں نے بولا کہ میں ان چیزوں پہ کرتا رہوں تو انشاءاللہ میں اس سے نکل جاؤں گا سرخرو۔ کھانے پینے کی کیا فیسلٹیز تھی وہاں پر؟ کپڑے آپ کو ملتے تھے؟ ہمیں وہ، جیسے میں نے آپ کو بولا کہ جو موت کی چکی تھی وہاں سرگودا میں، وہ بالکل ہی علیحدہ ہے، اور وہ بالکل وہ دہشت گردوں کی کہ آپ بالکل علیحدہ رہتے ہیں، تو آپ کو کوئی چیز کی آپ کو کوئی نظر نہیں پڑتی یا آواز نہیں آتی، تو ہم بالکل علیحدہ تھے۔ ہمیں ضرور، جب میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خوشاب کے، سرگودا کے، اٹک کے، اسلام آباد کے، پنڈی کے، جو بھی لوگوں نے آ کے، میں سمجھتا ہوں آئی تھنک سب سے بڑی ریلی نکالی ہوگی وہاں، انہوں نے بہت بڑی ریلی نکالی، وہاں سے آوازیں آتی تھیں، جیل کے اندر سے یہ نعروں کی آتی تھی، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ان کی آتی تھی رات کو، جو پرانے قیدی ہوتے تھے۔ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جیل میں اسی طرح ہی ہوگا جو وہاں پہ ایٹیچیوڈ تھے، آپ کو موت کی چکی کے اندر رکھا، تو پہلے سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا وہاں پہ؟ دیکھیں، وہ موت کی چکی پہ جہاں دہشت گردوں کو، یہ تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، میں کبھی جیل گیا نہیں تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن یہ میں کہوں کہ کسی نے زیادہ بدتمیزی کی ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بولوں کہ کسی نے مارا ہے یا کسی نے مجھے یہ کیا ہے یا کسی نے یہ چیز ہے،